أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا وارض عنا وتولنا ووفقنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو چیزوں کو ایک ایسی چیز قرار دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی بھی جگہ پر اور اس جگہ پر عذاب نہیں آ سکتا، اور وہ دو چیزیں تھیں جس میں سے ایک شرط جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور دوسری ابھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ما كان اللہ معذبهم وانت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ جب تک یا رسول اللہ آپ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں آپ پر عذاب یعنی نہیں، ان کو ہم عذاب نہیں دیں گے، اور دوسرا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اب بات صرف استغفار کرنے تک کی نہیں رہ گئی ہے، بات یہ ہے کہ اتنے بڑے لیول کا سیلاب پورے ملک میں 3 کروڑ کے لگ بھگ لوگ افیکٹ ہو جائیں تو یہ تقریباً 10% ٹوٹل لوگوں کی جو یعنی ٹوٹل پاپولیشن ہے اس کا حصہ بنتا ہے۔ بات یہ دیکھنا ہے کہ سیلاب ہم ان سب سے پہلے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ سیلاب میں بہہ گئے مر گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں جنت النعیم میں اعلیٰ مقامات پر فائز کرے، کیونکہ جو ایکسیڈنٹ موت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹل مواد جو ہوتی ہیں وہ شہید کی موت گنی جاتی ہیں، جو بھی ایکسیڈنٹ سے ہو وہ شہید کی موت گنی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اپنے جنت کے اعلیٰ مقامات پر جگہ دے۔ اس کے بعد ہم اتنے ہی غمگین ہیں جتنے کہ لوگ بیچارے بچے بوڑھے جو بہہ کر معذور ہو گئے یا پریشان حال ہو گئے، گھر ختم ہو گئے، گھر بہہ گئے۔ یہ وہی جان سکتا ہے جس پر یہ چیز بیتی ہو، اس کے بغیر کوئی بندہ نہیں جان سکتا کہ مثلا اس کے کیا ایفیکٹس ہیں دلوں پر، لوگوں پر، ان کے زندگیوں پر۔ آرام سے بیٹھے کسی کمرے میں ہمارے جیسے لوگ کمنٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس درد کو ہم محسوس تبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر ہمارے دلوں میں دینی اقتدار اور دینی جو محسوسات ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے دل میں اگر آپ کے بھائی کی تکلیف کا درد ہے تو وہ دل اچھا ہے۔ مختصر یہ کہ کچھ لوگ بہہ گئے، کچھ لوگ رہ گئے۔ اب لوگوں میں جو اصل کام کرنے کی جو یعنی ہونی چاہیے، جو ایکشن ہونا چاہیے، ایک ہیں ایفیکٹڈ لوگ اور ایک ہیں جو لوگ ان کی مدد کر سکیں۔ دیکھیں گورنمنٹ لیول پر جو گورنمنٹ کر سکتی ہے، ہماری آرمی کر سکتی ہے، ہمارے لوگ کر سکتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن باہر بیٹھے جو جتنے بھی اوورسیز ہیں ہمیشہ انہوں نے ایسے موقع پر اپنے ملک کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ جو خدمت ہے، اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ مدد کرنا زیادہ چاہتے ہیں، لیکن کرنٹ حالات میں اس ڈر کے مارے کہ جیسے پہلے ان کی امداد صحیح جگہ پر جانے کے بعد وہ جگہیں غلط ثابت ہوئیں، اس ڈر سے اب اوورسیز جو ہیں وہ مدد کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پر کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط جگہ پر چلا جائے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے ہم خود کریں، ہم خود وہاں پہنچائیں، جو پاکستان میں لوگ ہیں جن کے پاس یہ اہلیت ہے وہ خود کر سکیں وہ خود کریں، یا پھر جتنے بھی ایسے ایکریڈیٹڈ ادارے ہیں جیسے ایدی فاؤنڈیشن ہو گئی یا ہلال احمر والے ہو گئے، یا جو بھی ایسے ہیں جو ان ہنگامی حالات میں
مدد کرتے ہیں، جماعت اسلامی ہوگی، جو بھی ہیں مثلاً، ان کو آپ خود فلٹر کر کے کچھ یعنی اس موقع پر دینا ضرور بنتا ہے۔ اللہ پر توکل کر کے لازمی بھیجیں۔ تمام اوورسیز سے گزارش ہے، تمام پاکستانیوں سے پورے دنیا میں گزارش ہے کہ اس نے سخت اور مشکل حالات میں پیچھے نہیں ہٹیں، سیاست کو سائٹ پر رکھیں، سیاست بالکل اس چیز میں مت لائیں، اپنی پکچرز توانائی ویڈیو گرافک ایڈورٹائزمنٹ میں مت لگائیں۔ زیادہ تر اکثر لوگ لگاتے اس لیے کہ وہ صرف وہ تھوڑا سا آگے والے لوگوں کو اس چیز کے لیے یعنی انکریج کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن میری یہ درخواست ہے، سب سے پہلی درخواست یہی ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، آگے ضرور بھیجیں، لوگوں مستحقین تک جو لوگ پہنچ سک رہے ہیں ان تک لازمی اپنے امدادات، اپنے فنڈز لازمی جمع کرائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ بہت مشکل وقت ہے، بڑی کڑی آزمائش ہے۔ ان لوگوں کے لیے کم ہیں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے کم ہیں جو اس وقت افیکٹڈ ہیں، وہ جو سچویشن ہے وہ تو جی ہی رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہے جو ان جگہوں پر پہنچ نہیں پا رہے ہیں، ان جگہوں تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے کوئی زمینی رستے اویلیبل نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں لیڈر وہی ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر سب سے آگے ہو اور نظر آئے اور کرے وہ آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت۔ کوئی ممانعت نہیں ہے، جس کے پاس جتنی کوشش ہے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے اتنے کڑے وقت میں لازمی کھڑا ہو، پیچھے نہیں ہٹے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ 1 لاکھ ہو، چاہے وہ 1 کروڑ ہو، جس میں جتنی استطاعت ہے وہ بے شک کسی کو استعمال کر لے یا خود آگے بڑھ کر لے، لیکن کرے ضرور۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب ایک ہیں، وی آر ون، ہم سب ایک ہیں۔ ہمیں پارٹی بازی نہیں ہونی چاہیے اس موقع پر، ہمیں جمہوری اور سیاسی اقتداریں اور یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ پاک آرمی زندہ باد۔ انہوں نے ہر آڑے وقت میں آ کر ان جوانوں نے ہمیشہ اپنے ملک و قوم کی خدمت کی ہے۔ ہمارے فوجی آج بھی اسی طرح بہادر اور جنگجو ہیں، اس طرح کے مشکل کاموں میں ہمیشہ پیش رفت اور ثابت قدم رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے ان لوگوں کو بچانا ہے، ان لوگوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے۔ ہاں، آؤ مل کر فورمز بناؤ، پارٹیز جو ہے وہ ارینج کریں، بیٹھیں، ڈسکس کریں کہ اس طرح کی سچویشن میں ہمیں بیسٹ پروسیسز انجینئرنگ کیا کرنی ہوگی، جسے ہم BPR بولتے ہیں، بزنس پروسیسز ری انجینئرنگ میں۔ تو اس طرح کے حالات میں، فلڈز کے حالات میں، بجائے اس کے کہ اس طرح کی جھگیوں میں اور خیموں کے ہمیشہ ہم بندوبست کریں، ہم کیوں نہ کوئی ایسا بندوبست کریں جس سے جب بھی کچھ ایسا سین ہو تو ان لوگوں تک امداد پہنچانا آسان ہو، ان لوگوں کے لیے رہنے سہنے کے بندوبست آسان ہو۔ لازمی مل کر اس چیز پر ہمیں دماغ اور سر جوڑ کے آپس میں کچھ ایسا سلوشن کرنا ہے جس کو اپنا کر کم سے کم بار بار ایسی سچویشن سے ہم نکلنے میں ہمیں آسانی ہو، تاکہ ہم لوگ وہ جلد کام کر سکیں جس کے ذریعے ان سیلاب زدگان یا کسی بھی زلزلے سے متاثر لوگوں کو ہم کم سے کم جلد ٹائم میں کچھ امداد فراہم کر سکیں۔ میں نہیں کہتا کہ بڑھ چڑھ کر بڑا سے بڑا اماؤنٹ جمع کرائیں، بلکہ دماغ لڑائیں، سوچیں ہمیں ایسا کیسا کام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ ایسا فیزیبل کام ہو جو سب سے یعنی کاسٹ وائز، گھروں کا خیمے تو ہوا سے پھر اڑ جائیں گے، بارش دوبارہ ہوگی، خیمے دوبارہ پلٹ کر ہوا کے ساتھ وہ جا جائیں گے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا، ایسا کچھ سوچنا ہوگا، ایسا کچھ طریقہ ڈھونڈنا ہوگا مل کر۔ ایسا ناممکن نہیں ہے کہ وہ طریقے ایجاد نہیں ہو سکتے، وہ طریقے مل نہیں سکتے، ہمیں وہ کرنا ہوگا کچھ ایسا جو پورٹیبل کیبنز ٹائپ، یا کچھ ایسی چیزیں جو سستی اور جلدی بننے والی ہوں، فاسٹ اکمپلشمنٹس کرنی ہوں گی اور کم خرچ کرنی ہوں گی۔ وہ لوگ جو تاجر برادری ہیں، تاجر حضرات ہیں، جن کے پاس بہت ساری فیسلٹیز اور ریسورسز ہیں،
ان کو آگے بڑھ کر، چاہے وہ سٹیل ہے، چاہے وہ ووڈ ہے، چاہے وہ کنکریٹ ہے، آگے بڑھ کر کچھ شارٹ سٹائل میں، شارٹ طریقے سے جلدی جلدی ان متاثرین کے مدد کے لیے پہنچنا ہوگا، سلوشن رکھنے ہوں گے، کیونکہ یہ خیمے اور یہ ٹینٹ یہ سلوشن نہیں ہے، یہ حل ہرگز نہیں ہے۔ میری بات بالکل میں چاہتا ہوں ہر اس پاکستانی تک پہنچائیں جو اوورسیز میں رہ رہا ہے، اور ہر اس انسان تک پہنچائیں جس کے دل میں انسانوں کا درد ہے، انسانوں کی پریشانی کا درد ہے، اور وہ کچھ ان کے لیے کر سک رہے ہوں۔ اور بس میں آخر میں ہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبت اور آفات سے بچائے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم استغفار سب سے زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ فی امان اللہ۔